السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ روح تلاوت کے عنوان سے منعقد ہونے والی یہ مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم آپ کو پچھلی محفلوں میں قرآن مجید سے متعلق بہت سی باتیں بتا چکے ہیں اور تجوید سے متعلق بھی کافی مقدار میں آپ کو قواعد پہنچ چکے ہیں۔ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں مخارج حروف اور مقلقلہ، لام اسم جلالہ، میم ساکن کے قواعد بتا چکے اور اب نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کے سلسلے میں آپ کو اس کا تعارف کروا دیا گیا ہے اور بہت حد تک آپ معلومات کر چکے ہیں۔ اب آگے کی بات یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ 28 حروفوں میں سے 6 حروف جو حلقی ہیں، حلقی حروف معلوم ہے آپ کو، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آتا ہے تو آپ نون ساکن یا تنوین کو صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ ہونے نہیں دیں گے۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے ان امتا، ان امتا، ان نون ساکن آ گیا، امتا میں عین آ گیا، تو نون ساکن کے بعد عین آ گیا تو آپ وہاں پر اظہار کریں، ان امتا نہیں پڑھیں گے، ان امتا، ٹھیک ہے۔ عزیز حکیم، زن میں 2 تنوین آ گئے، حکیم ہا گیا، علیم خبیر خا آ گیا،
ہے نا. اس طرح سے نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں کہیں بھی کلام اللہ میں حمزہ آ جائے یا ہا آ جائے، عین آ جائے یا ہا آ جائے، غین آ جائے یا خا آ جائے، یہ 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، تب آپ نون ساکن یا تنوین پر غنہ کیے بغیر پڑھیں گے. ایسا پڑھنے کو کہیں گے اظہار. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ ہے ادغام. ادغام کہتے ہیں ملانا، یعنی نون ساکن یا تنوین کو ملانا. کیا میں ملانا؟ جو حرف بعد میں ادغام والا آ رہا ہے اس حرف میں ملانا. ملانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو پوری طرح آپ سے ملانا کہ نون ساکن یا تنوین باقی نہ رہے، اور ایک ادھورا ملانا کہ نون ساکن یا تنوین باقی رہتے ہوئے ملے. 2 انداز ہیں ملانے کے. اس کو قاری حضرات کہتے ہیں ادغام ناقص، ادغام کامل. جہاں غننے کے ساتھ ادغام ہوگا اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں یا ادغام مال غنہ کہتے ہیں. اور جہاں نون اپنی آواز بالکل باقی نہ رکھے، پوری طرح سے مل جائے، اس کو کہیں گے ادغام کامل، یعنی ادغام بلا غنہ، بغیر غننے کے ملا. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف کے آنے پر ادغام ہوگا. وہ حروف ہیں یرملون، ان کا مجموعہ ہے یرملون. یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں ادغام کے. ان 6 حروفوں میں سے 2 حروف ہیں ادغام کامل کے. ان 2 حروفوں کے آنے پر ادغام تو ہوگا، مکمل ادغام ہوگا. نون ساکن یا تنوین بالکل باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. جیسے را آنے پر ہوگا، لام کے آنے پر ہوگا. یہ 2 حروف ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آتے ہیں یا رہتے ہیں تو وہاں ادغام کامل ہوگا، جس کو ہم ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں. جیسے من ربہم ہے تو ہم پڑھیں گے من ربہم. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ہے تو ہم پڑھیں گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اشہد ان لا الہ ہے تو ہم پڑھیں گے اشہد ان لا الہ. ٹھیک ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد با یا میم، واو اور یا، معاف کیجئے، میم نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون لام را، یہ 6 حروف کے آنے پر تو ادغام ہوگا. لیکن لام اور را کے آنے پر ادغام کامل ہوگا، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیا ابھی، من ربہم کو من ربہم پڑھیں گے ہم، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کہیں گے. لیکن یومن یا واو میم نون کے آنے پر 4 حروف بچ گئے 6 میں سے. لام اور را ہٹا دیے یرملون میں سے تو 4 حروف بچتے ہیں جن کا مجموعہ ہوتا ہے یومن یا واو میم نون. ان کے آنے پر ادغام ناقص ہوگا، یعنی نون یا تنوین داخل تو ہوں گے اپنی آواز کے ساتھ، ہے نا. اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں گاؤں والے، لکھتے گان والے، ہے نا، گاؤں والے. ہاں، من گیا تھا، میں گیا تھا، اردو میں بھی پڑھتے ہیں ایسا. ایسا ہی قرآن میں بھی پڑھیں گے. من ورائہم ہے تو ہم پڑھیں گے من ورائہم. من یفسدو تو ہم پڑھیں گے من یفسدو. نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون، یہ 4 حروف کے آنے پر ادغام ناقص ہوگا، نون اپنی آواز باقی رکھے گا. نون اور میم آنے پر چونکہ نون میم میں غنہ ہوتا ہے تو وہاں پتہ نہیں چلتا آپ کو ادغام ہو رہا یا نہیں ہو رہا، وہاں غنہ کریں گے آپ بس. یہ 2 حروف واو اور یا سے پتہ چلتا ہے کہ ہم داخل ہو رہے ہیں ان حروف میں. ٹھیک ہے. اور ایک یہاں پر آپ کو بات بتاتا چلوں کہ بعض قراء کہتے ہیں کہ یا واو میم نون کلمے کے دوسرے حصے میں ہو، نون
ساکن یا تنوین کلمے کے آخر میں ہو، دوسرے کلمے کی ابتدا میں یا واو میم نون میں سے کوئی حرف ہو تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں ایک ہی کلمے میں رہیں گے تو وہاں ادغام نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بھی اظہار ہو جائے گا۔ جیسے دنیا، بنیان، فنوان، سنوان، ایک کلمہ ہے یہ، دنیا، بنیا نہیں پڑھیں گے آپ، دنیا، بنیان، فنوان، سنوان، یہ 4 کلمے آئے ہیں قرآن مجید میں، جو ایک کلمے میں نون ساکن تنوین بھی ہے، اور یعنی نون ساکن ہے یا تنوین ہے، اسی کلمے میں یا واو میم نون میں سے حروف آ گئے ہیں، تو ایک کلمے میں ہو تو نہیں ہوگا، دونوں علیحدہ علیحدہ کلموں میں ہو تو ہوگا۔ تو آپ کو کہنا پڑے گا نون ساکن یا تنوین کلمے کے آخری حصے میں ہو اور دوسرے کلمے کی ابتدا میں یا واو میم نون میں سے کوئی رہے، تو ایسی صورت میں ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ ادغام کرتے وقت آپ کو اس حرف کے پاس پہنچنا پڑے گا جس کی وجہ سے ادغام ہو رہا ہے۔ جیسے من ورائہم ہے تو غنہ کہاں سے ادا ہوگا؟ واو کے پاس پہنچیں گے آپ، من ورائہم، من یفسدو، من یفسدو، یا کے پاس پہنچے آپ، اسی کو کہتے ہیں ادغام، یعنی آپ داخل کرے نون ساکن یا تنوین کو یا واو میم نون میں داخل کرے آپ، اسی کو کہتے ہیں ادغام۔ تو اس طرح سے ادغام کی 2 قسمیں ہوئی، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ کے 4 حروف یا واو میم نون، اور ادغام بلا غنہ کے 2 حروف لام اور را۔ ادغام کے جملہ 6 حروف یرملون، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ادغام کا قاعدہ مکمل آپ کا ہو گیا، 2 قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ ہے اخلاف کا۔ اخلاف بولیے، ابدال بولیے یا قلب بولیے، ایک ہی بات، اس کے معنی ہے بدلنا۔ کس کو بدلیں گے آپ؟ بدلیں گے آپ نون ساکن کو یا تنوین کو، میم کی آواز سے بدل دیں گے، ہے نا؟ اور اردو میں بھی کرتے ہیں آپ ایسا، جیسے انبر ہے تو ہم پڑھیں گے کیا؟ امبر، ہے نا؟ یہی طریقہ قرآن مجید میں پڑھنے کا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با رہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نون یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیں گے۔ انبیاء ہے تو آپ پڑھیں گے انبیاء، من بعدی ہے تو من بعدی۔ جہاں کہیں بھی یہ قاعدہ ہوتا ہے عموماً بعد والے حرف پر چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں رہتا چھوٹا میم، عموماً رہتا ہے، بعض جگہ نہیں بھی رہتا، لیکن ایک قاری قرآن جو تجوید سے انہیں پڑھے ہوئے ہیں، قرآن تجوید جاننے والے کو مجوید کہتے ہیں۔ اگر آپ مجوید ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے چھوٹے میم کی، خود بخود آپ وہاں پہ میم کے انداز میں پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیے من بعدی انبیاء، ہونٹ ملیں گے ضرور، ہلکی سی سان رکھیے اس میں، یہ صحیح طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا۔ غنہ یہاں پہ بھی 1 الف یا 2 حرکت کے برابر ہوگا، چاہے وہ ادغام کا غنہ رہے، چاہے وہ اخفاء کا غنہ رہے، چاہے وہ اخلاف کا غنہ رہے، تمام غنے 1 الف یا 2 حرکت کے برابر کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن یا تنوین کا ایک قاعدہ تھا اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا آتے ہیں تو اظہار ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون آتے ہیں تو ادغام ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد با رہتا ہے تو وہاں اخلاف ہوگا یعنی قلب ہوگا۔ تو اس طرح سے 3 قاعدے آپ پڑھ چکے، اب بچا چوتھا قاعدہ۔ اس کے حروف زیادہ ہیں کیونکہ 15 حروف ہیں، تا سا جیم دال زال زا سین شین صا ضا طا ظا فا قاف کاف، ہاں تیز بول دیا میں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک بار سن لیجیے، تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد واد طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف ہیں اخفاء کے۔ ان حروف کا ایک شعر بھی ہے عربی میں، صف ذا ثناکم جہد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن وعا ظالما۔ اس کا ہر پہلا رمز لیں گے، رمزہ لیں گے، صف میں سے صاد لیں گے، ذا میں سے ذا لیں گے، ثنا میں سے سا لیں گے، صف ذا ثنا کم میں سے کاف لیں گے،
پہلا پہلا حرف لیتے جائیں گے تو پورے 15 حروف نکل جائیں گے. لیکن اس شعر کا مطلب بہت اچھا ہے، اس لیے میں یہ شعر آپ کو سنا دیا. صف ذا ثناکم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن ضاع ظالما. تو اس شخص کی تعریف کر جس نے نیکیوں اور کمالات کے ذریعے تمام انسانوں میں بلند مقام حاصل کر لیا ہے، اور ایسے شخص کی مدد کر ظالم کو نیچا کر دکھا تاکہ وہ ظلم کرنے سے باز آ جائے. مطلب بہت پیارا ہے، اس شعر کو بھی یاد کر لیجئے. صف ذا ثناکم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن ضاع ظالما. تو تا سا جیم دال زال زا سین شین صا وا طا ظا فا قاف کاف، یہ 15 حروف ہیں اخفا کے. اخفا کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کو چھپانا، ان حروف میں چھپانا. ادغام کی طرح نہیں، آپ اخفا میں غنہ کریں گے معلق، آپ کی زبان کہیں نہیں لگے گی، آپ کہیں نہیں پہنچیں گے، بلکہ ایک گنگنانے کی طرح آپ غنہ کریں گے. یہ غنہ ہے. اس طرح سے آپ کی زبان بھی کہیں نہیں لگی، دانت بھی کہیں نہیں لگے، ہونٹ بھی کہیں نہیں لگے، اور وہ غنہ ہو گیا ہے نا. گنگنانا اس کو کہتے ہیں اخفا. بہت سے لوگ اخفا میں حرف کے پاس پہنچ کر اخفا کرتے ہیں. اب مثلا نون ساکن یا تنوین کے بعد فا آ جاتا ہے تو فا اخفا والا حرف ہے، تو انفسہم ایسا پڑھتے ہیں. فیب کے پاس پہنچے غنہ ہے تو ادغام ہو گیا. ادغام میں اخفا میں فرق ہونا نا بھی. ادغام کے پاس آپ حرف کے پہنچیں گے، وہاں سے ادغام ہے من ورائہم من یفسدو. لیکن انفسہم بولے تو پھر وہی بات ہو گئی، آپ اخفا ادغام میں کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں. تو ادغام الگ ہے، اخفا الگ ہے. اخفا میں آپ غنہ کریں گے لیکن وہ غنہ ہوگا معلق، گنگنانے کی طرح ہے نا. جیسے انفسہم انتم منکم، سمجھ گئی بات. تو آپ غنہ تو کریں گے گنگنانے کی طرح، اس کو کہیں گے اخفا. اخفا میں کسی حرف کے پاس پہنچ کر اب اخفا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 15 حروف کے آنے پر اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، اخفا کا غنہ بھی ایک الف یا 2 حرکت کے برابر ہوگا. تو 4 قاعدے آپ تک پہنچ چکے. نون ساکن یا تنوین کے بعد تا سا جیم دال زال زا سین شین صا وا طا ظا فا قاف کاف، ان 15 میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اخفا کریں گے، جہاں پر ایک الف یا 2 حرکت کے بعد غنہ ہوگا، لیکن غنہ معلق ہوگا، گنگنانے کی طرح ہوگا، حرف کے پاس پہنچے بغیر ہوگا. ٹھیک ہے. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد با رہے تو وہاں بھی غنہ ہوگا، ہونٹ پورا ملائے بغیر میم کی طرح آپ پڑھیں گے. انبیاء نہیں پڑھیں گے بلکہ انبیاء من بعدی، اس طرح سے آپ قلب کریں گے. اور ادغام کا جو غنہ ہوگا وہ حرف کے پاس پہنچ کر کریں گے. جیسے من ورائہم ہے تو من ورائہم. ٹھیک ہے، یہ تینوں مقامات پر غنہ ایک الف یا 2 حرکت کے برابر ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا حروف حلقی آتے ہیں تو وہاں اظہار ہوگا، ہرگز وہاں غنہ نہیں کریں گے. آپ تیزی کے ساتھ پڑھ لیں گے، اس کو کہیں گے ہم اظہار. اظہار، ادغام، اخفا، اخلاف، یہ نون ساکن اور تنوین کے جملہ 4 قاعدے ہیں. اس طرح سے آپ کو الحمدللہ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں مکمل معلومات ہوئے. دنیا، بنیا، خنوان، سنوان، چونکہ وہ ایک کلمے میں نون ساکن یا تنوین ہے اور ادغام والا حرف بھی ہے، اسی لیے وہاں پر بھی اظہار ہوگا. یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے آپ، اور مکمل طور پر اس کو بار بار سنیے. اور بہت غیر معمولی قاعدہ ہے یہ، اور عموماً قرآن کرام اس میں سے قواعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قاعدہ آپ کو آتا ہے کیا، اور بہت مشہور قاعدہ بھی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے یاد کر کے قرآن مجید میں اس کو شامل کریں گے، تلاوت میں شامل کریں گے. اور آج کی ہماری گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.